اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معمول کے مطابق غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، تو اچانک ایک فرشتہ غار حرا کے اندر آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اقرأ۔ اقرأ کی معنی ہے پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر جو ہے اتنا بھینچا کہ دبایا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ تو اس نے بھینچ کر مجھے دوبارہ چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ۔ میں نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو فرشتے نے پھر تیسری بار مجھے پکڑ کر اس جو ہے شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، جو خالق کے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، کہ انسان کو اللہ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب ہی بہت کریم ہے، عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیزیں بتلائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ابتدائی آیات سورہ اقرا کی آیات جو ہے نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیات جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اور بدن مبارک پر ایک لرزہ کپ کپی طاری تھی۔ تو گھر آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے کچھ اڑھاؤ۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی دور ہو گئی، تو تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کے سامنے بیان کیا،
اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کو بشارت ہو، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ ڈریے مت، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں، اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے کہ اس طرح اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب آپ کا کلام سنا، آپ کی بات سنی، تو وہ سنتے ہی اسے یقین آ گیا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور ورقہ نے اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ ورقہ کہنے لگا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ مزید ورقہ بن نوفل کہنے لگا کاش میں تمہارے زمانے نبوت میں زندہ رہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے طاقت دے، قوت دے کہ جب تمہاری قوم تم کو تمہارے وطن سے نکال دے گی تو اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے، قوت دے، طاقت دے تو میں آپ کا ساتھ دوں کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، جلا وطن کر دے گی آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ وہ مجھ کو کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں، یہ معاملہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ جب بھی پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا، لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب بھی انہوں نے حق کی دعوت دی، حق کے لیے تبلیغ کی، حق کے لیے قربانیاں دی، تو لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ تو بہرحال ورقہ بن نوفل کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے توحید کا علم بلند کیا مکے والوں کے سامنے۔ اور ورقہ بن نوفل کی وہ بات کہ آپ کو آپ کی برادری کے لوگ، آپ کے قوم کے لوگ نکال دیں گے، تو پھر وہی ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں کو جمع کیا اور فرمایا مکے والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تمام مکے والے کہنے لگے کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آج تک آپ نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا جی بالکل مان لیں گے۔
کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ تو بالکل سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ کلمہ پڑھ لو، توحید کا نام بلند کر لو، شرک سے توبہ کر لو، تو اب وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، دیانتدار کہہ رہے تھے، اب وہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ اور جو ہے آپ کے چچا ابو لہب، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی اور اپنی کنیز ثوبیہ کو آزاد کیا، انہوں نے ہی مخالفت شروع کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تبا لک یا محمد، محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی، اور مخالفت اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان حق کی بات کرتا ہے۔ حق بیان کرے گا تو مخالفت ہوگی، حق بیان نہیں کرے گا مخالفت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واقعہ جو آج کی اس مجلس کے اندر بیان ہوا۔ انشاءاللہ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔